بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھے حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ حجرات 2 نمبر آیت. اللہ رب العزت کے عظیم شان، علی شان، بے مثال اور با کمال حمد و ثنا کے بعد ہزاروں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی مقدس بابرکت عظمت والی، پیار والی، محبت والی کتاب قرآن مجید سے سورۃ الحجرات کی 2 آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بات کہنے پر اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، یہ آج کا عنوان ہے خصوصی. تو سورہ حجرات وہ صورت ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ازواج مطہرات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے بارے میں ذکر ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے ہمارے اصلاح فرمائی ہے، جو واقعہ بہت ضروری ہے، اہم ہے ہمارے لیے. فتح مکہ، فتح تبوک اور بنو ثقیف کے مسلمان ہو جانے کے بعد ہر 4 جانب سے قبائل عرب اور وفود آنے لگے اور انہیں بھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہی نہیں ہوئی تھی. انہیں میں ایک وفد بنو تمیم کا تھا. ان لوگوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے جو ہے نا وہ شروع کیا کہ اے محمد باہر نکل کر ہمارے پاس آؤ. ان کی چیخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اس کو آداب سکھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا ہے. یعنی وہ الفاظ، وہ گستاخی یا وہ جاہلانہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ پکارتے تھے وہ اللہ سے برداشت نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو تمہیں کمرے کے باہر سے پکارتا ہے، اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، یہ ڈنگر ہے، بیوقوف ہے. یعنی جو دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اونچی آوازوں سے پکارتا ہے،
یا رسول اللہ، تو یہ لوگ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، ڈنگر ہے، یہ جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے تھے اور آپ باہر نکل آتے تھے تو پھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم۔ صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ادب و احترام کی پیکر بنے تھے، لیکن جو لوگ نئی مسلمان ہوتے ان کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رواج کے مطابق گھر کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ نہ سمجھ ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرنا چاہیے، اسے میں ان کے لیے بہتر یہ ہے۔ بہرحال اگر نہ سمجھے میں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ذات ہے۔ ذات اس صورت میں ہر مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم کرے، اور اس کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ بھی سورہ حجرات کی دن کہ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلند آواز کے ساتھ پکارتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائے، تمہاری نیکیاں تباہ ہو جائے، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے رائے سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ وہی کام کرے جس کا حکم اللہ اور اللہ کا رسول دے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ تم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، بلکہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو پس رکھو، اللہ کو یہی پسند ہے، یہی طریقہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اس بے ادبی کی وجہ سے غارت ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایک ادب یہ سکھایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر مصروف ہو تو ان کو باہر سے آوازیں نہ دی جائے، بلکہ اس وقت تک انتظار کیا جائے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر تشریف نہ لے آئے۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا اور حقیقت اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے اور کرتے جس کی وہی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں بلکہ اللہ کے مرضی سے، اللہ کی وحی سے کلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ محترم سامعین حضرات، اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنے رب اور رسول کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہو تو پھر اس کے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، اپنے فیصلے خود ہی نہ کر لو، بلکہ پہلے دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی ایمان والے مرد یا ایمان والی عورت کو خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا، وہ پیغمبر کے فیصلے کو فیصلہ سمجھے۔ اس طرح ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور نہ کسی مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار کسی کو نہیں ہے، اور نہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو یقیناً
کھلا گمراہی میں وہ بندہ بٹک گیا اگر جس نے اختلاف کیا۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، اے ایمان والاؤ، ایمان والوں کو پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے طرف سے فیصلے نہ سنایا کرو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اس کے حکم کو دیکھ لیا کرو۔ یہ حکم مسلمانوں کے انفرادی معاملات میں بھی ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی ہے۔ کسی بھی شخص کو خواہ وہ کوئی عالم ہو یا امام یا پیر فقیر، یہ حق حاصل نہیں کسی کو وہ کسی جماعت یا پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے شریعت بنائے، کسی کام کو حلال یا حرام کہے یا باعث ثواب یا گناہ قرار دے۔ اگر کوئی کسی کو یہ حق دیتا ہے تو وہ اسے اپنا رب بناتا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور زاہدوں کو راہب اور رب بنایا ہے۔ تو جو فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ تو حضرات، اور آج کی مسلمان کا عمل اور سلوک کیا ہے؟ دین اسلام کی کتنی ہی صریح احکام ہیں جن کی علی الاعلان خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور کتنے ہی بدبخت ایسے لوگ ہیں جو اپنی احوا اور اغراض پر مبنی خود ساختہ فلسفہ اور اپنی شخصی آراء کو دین کی متن صریح اور اس کے احکام کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی منطق جو ہے نا بگاڑتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ارشادات کی اس طرح کھلی اور اعلانیہ مخالفت، اور پھر دعوے ہے ایمان اور اسلام اور اطاعت اور فرمان برداری کا۔ مجھے بتا تو صحیح پھر کافری کیا ہے اور اسلام۔ آیت کے آخر میں بطور تنبیہ و تذکیر اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے کہ تم لوگ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ تمہارا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو تمہاری ہر بات کو سنتا اور تمہاری ہر ظاہر و باطن کو ایک برابر اور پوری طرح جانتا ہے۔ اس سے نہ تمہارا کوئی عمل مخفی اور مستور سے ہو سکتا ہے اور نہ اس کی وہ باطنی محرکات جو تمہارے اندر کا فرما ہے۔ پس تم لوگوں کو اپنی کیے پر اپنے آپ کو بھگتنا ہوگا، آخر کار بھگتنا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی سزا سن لیجیے سامعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے سخت سزا کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بے ادبی کی سزا بیان فرمائی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہو، شعور بھی نہیں ہو تمہیں کہ بھائی یہ اعمال ہم نے کیا ہے، یہ نہیں کیا، یہ کدھر چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی آواز سے آواز اونچی کرنا یا آپ سے ایسے لہجے میں بات کرنا جس سے آپ کی توقیر اور تکریم میں فرق آتا ہو، اعمال ضائع ہو جانے کا سبب ہے، خواہ یہ کام کا کوئی مومن ہی کیوں نہ کرے، کیونکہ ساتھ ہی فرمایا وانتم لا تشعرون، تم شعور نہیں ہے اس بات کی، تم جانتے ہی نہیں۔ منافقین تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کے ساتھ پیش آتے تھے اور انہیں اپنے اعمال کے ضائع ہونے کی کوئی فکر بھی نہیں تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اعمال ایسے منحوس ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو بھی ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں، خصوصاً جن میں اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پائی جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا موجب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ادب کو ملحوظ رکھیے، لحاظ رکھیے اور اس کو فالو کریں۔ اسی طرح ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
اے ایمان والا، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو، ایسا نہ کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت تباہ ہو جائے اور تمہیں ایمان اور نیک اعمال تک شعور بھی نہ چلے کہ بھائی یہ کیوں ضائع ہو گئے۔ یہ آیت سن کر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ہی بیٹھ گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، تو کہنے لگے میں ہی اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا، میرا عمل تو ضائع ہو گیا، میں اہل نار سے ہو، جہنمی ہو۔ اور غمگین ہو کر گھر کے صحن میں یا گھر میں بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ہی ہوں جو اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتا تھا اور اونچی آواز سے ثابت کرتا تھا، میرا عمل ضائع ہو گیا اور میں اہل نار سے ہو، جہنمی ہو۔ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا مؤمن اہل الجنہ، نہیں وہ مومن ہے اور وہ اہل الجنت ہے، ثابت بن قیس جنتی ہے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرمایا پھر ہم انہیں اپنے درمیان میں چھلتا پھرتا دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جنتی ہے۔ تو جب جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب سے لڑی گئی ہے اس دن ہوا تو ہم میں پیچھے ہٹنے کی کچھ آثار ظاہر ہوئے، ایسے میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ثابت بن قیس بن شماس، دادے کا نام شماس ہے، وہ آئے، انہوں نے میت والی خوشبو لگا رکھی تھی اور کفن پہنا ہوا تھا، کہنے لگے تم نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کی بہت بری عادت ڈال دی ہے، یہ کہہ کر لڑنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور آج کل ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے، اسپیکروں پہ کڑے ہو کے، ممبروں پہ کڑے ہو کے اونچی اونچی آوازوں سے پکارتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی توفیق عطا فرمائے کہ اس گستاخی سے وہ بچ جائے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والا اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس طرح اونچی آواز سے، جہر آواز سے اس کو نہ پکارا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارتے ہو، تو پھر تمہیں کیا سزا ملے گا؟ یہ سزا میں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تم جانتے بھی نہیں ہوں گے، تم لا شعوری میں اعمالوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کا سبب نزول یہ بیان ہے کہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں سب سے بہتر آدمی قریب تھے کہ ہلاک ہو جاتے، ابو بکر عمر دونوں نے اپنی آواز بلند کی۔ جب بنو تمیم کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان دونوں بہترین آدمیوں میں سے ایک نے بنی مجاشے کے اقرا بن حابس کو بنی تمیم کا امیر مقرر کرنے کا اشارہ کیا، اور دوسرے نے ایک اور اشارہ کیا، ناپے نے کہا مجھے اس کا نام یاد نہیں، تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اردت الا خلافی، قال ما اردت خلافک فارتفعت اصواتہما فی ذالک، تم نے صرف میرے مخالفت کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ کی مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
اس آیت کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند کرنے سے کس قدر ڈرتے اور اس سے بچتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو آواز ہی نہیں اونچی کرتے تھے۔ کسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا قول ذکر نہ کیا جائے اور نہ اسے رد کرنے کے لیے کسی قسم کی عقلی ڈکوس صلے پیش کیے جائے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے، بلکہ مخالفت کی وجہ سے یہ اس سے بھی سنگین بے ادبی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بیان ہو، تو وہاں پہ آپ نے اپنی رائے کو خاموش رکھنا ہے، بیان کرنا نہیں۔ بعض لوگوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ لوگوں کو باور کرواتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجلس میں موجود ہے، پھر اتنی اونچی آواز سے بولتے ہیں کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ اکثر محفل سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور پھر اونچی اونچی آوازوں سے لوگوں کو اتنی آواز ہی نکالتے کہ لوگوں کے کانوں کو پردے جو ہے نا یہ پھٹنے کے قریب ہو جاتی ساؤنڈ پہ۔ تو پھر یہ اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی بے ادبی اور نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آوازوں کو مت اٹھاؤ، بلند کرو، فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اس کے ساتھ اپنے آوازوں کو اس طرح ظاہر نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اچھا یہ تو آداب ہو گیا، اب یا عقیدہ بدلو یا طریقہ بدلو، اسٹیج پر تقریر کرنا چھوڑ دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ صرف اہل حدیث کا سچا ہے، آؤ اسے اختیار کر لو، گستاخی سے بھی بچ جاؤ گے اور سیدھے راستے پر بھی آ جاؤ گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی موجود ہے؟ یہ عقیدہ سن لیجیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی موجود ہے اور اسٹیج پر ایک کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی کر کے رکھی ہوتی ہے، کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ حضور آگے ہے، راستہ چھوڑ دو، پیچھے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس موجود مان کر پھر تقریر مولوی کرتا ہے، نماز مولوی پڑھاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم ان میں موجود ہو بس ان کے لیے نماز کھڑی کرے۔ آپ ان کی موجودگی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرو، اس کو بولو کہ ہمیں نماز پڑھاؤ، آپ خود نماز نہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جو آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام اعمال ضائع کر دیں گے۔ دوستو اتنی گستاخی نہ کرو کہ آپ کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور آخرت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام سے نہیں القاب اور خطاب سے پکارا ہے، یہ بھی ادب سیکھ لو۔ محترم سامعین، خود اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مختلف القاب کے ساتھ ہی مخاطب فرمایا ہے، جیسے یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ، حالانکہ دوسرے انبیاء کو نام لے کر خطاب فرمایا ہے، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا داؤد وغیرہ۔ اس کے باوجود اکثر جاہل لوگ یا محمد کہنے اور لکھنے پر اصرار کرتے ہیں اور دعویٰ آپ سے محبت کا رکھتے ہیں۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات۔ اے ایمان والو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے اس طرح اس کو نہ پکارا کرو، تمہاری سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس ادب کی تعلیم دی ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو جس طرح ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور نہ ہی اس طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرو جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس طرح بیان کیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ النور آیت نمبر 63۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعضوں کا بعضوں کو بلانا ہے، اس کی بلانے کا انداز اور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کا ادب اور احترام کیسے کرتے تھے سامعین؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کا لعاب بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ میرے اور تیرے لعاب سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر ملا۔ حدیبیہ کے مقام پر مکے والوں کی طرف سے عروہ بن مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسعود سے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، اور واقعہ تو یہ ہے مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیے تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا، اس عرض میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین کے درمیان نہ پڑے، پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد تو وہ چاہیے تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے جس میں اور میں تمام جتنے بھی مسلمان داخل بہتری ہے، لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہوتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا۔ یا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے۔ عروہ نے اس وقت کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کو منہ دیکھتا ہوں، یہ مختلف جنسوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، اس وقت یہ لوگ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑیں گے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصل بنظر اللات، جا کے لات کے شرمگاہ کو چوس لو۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑیں گے؟ عروہ نے پوچھا کون صاحب ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر ہے، قحافہ کا بیٹا ہے۔ عروہ نے کہا اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں نے بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور میں جواب دیتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگا، اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے ہاتھ لگایا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائی ہوئی اور سر پر خود جو ہے نا وہ پہنا ہوا ہے جو خول ہے، اور وہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتا تو مغیرہ تلوار کی نیام کو اس کے ہاتھ پر مارتے اور اس سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھو۔ عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون صاحب ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر عروہ گھوڑے اور کے ساتھ بیٹھ کے اور گورے گورے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتا رہا اور کہتا ہے قسم اللہ کہ اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا
تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر ارادہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے تو فوراً وہ لوگ بجا لیتے اور اس سے سبقت کوئی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے۔ آپ وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نظر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر عروہ جب اپنی ساتھیوں سے جا کر ملا، ان سے کہا ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی القیصر والکسرى والنجاشی واللہ ارأیت ملکا حظ يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، قسم اللہ کے میں بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں۔ میں نے قیصرہ دیکھا، میں نے قیصر دیکھا، میں نے نجاشی کی دربار دیکھی۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجے کی تعظیم کرتے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے تمہارے سامنے بھی ایک بھلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس سے قبول کر لو۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت ہر موقع پر ہر حال میں ضروری اور لازمی ہے۔ جو شخص واقعی دل میں ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی کا کوئی فیصلہ اور کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے بغیر کر سکتا ہوں۔ وہ ہر کام اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا ضروری ہے اور سمجھتا ہے کہ کیا اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی رہنمائی دی ہے۔ اگر اس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی رہنمائی دے چکی ہے تو اس سے صرف نظر کرنا اور یا اس سے تغافل برتنا اپنے لیے حرام سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا اس کی پیروی اور اس کی اطاعت ہے۔ میں ان سے آگے نہیں بلکہ پیچھے چلنے کا پابند ہوں، مجھے مقدم نہیں بلکہ ان کے تابع بنایا گیا ہے۔ اس کا اطلاق اس کی انفرادی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی پر بھی، یعنی جس طرح ایک فرد اللہ تعالیٰ کے قانون کو جاننے کی کوشش کے بغیر اس کو نظر انداز کرتے ہیں، از خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس طرح مسلمانوں کی حکومت، ان کی عدالتیں، ان کی پارلیمنٹ بھی اپنے طور پر اس قانون سے آزاد ہو کر کسی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتراماً یہ سن لیجیے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں، یاد رکھو ایسے انسان کے لیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ آؤ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اس حدیث کا احترام کیا ہے۔ حدیث ہوتے ہوئے کسی کو کھڑی نہیں ہونے دیا۔ ابو مجلس کہتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ خرج معاویہ فقام عبداللہ ابن زبیر و ابن صفوان
حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ باہر نکلے تو عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور قال شیخ البانی صحیح مشکات میں بھی موجود ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 3755 ہے، مشکات میں 4699 حدیث نمبر ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر خوش نہ ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء 65 نمبر پہ، آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر باہمی جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر آپ کے لیے یا آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو اس کے دلوں کی تنگی وہ نہ پائے اور اس کو خوشی سے مان لے۔ جو پیغمبر نے فیصلہ سنایا خوشی سے مان لے، دل میں تنگی نہ ڈالو، اگر دل میں تنگی ڈال لیا تو پھر تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو سیراب کرنے والی پانی کی ایک نالی میں جھگڑا کیا، وہ دونوں اس سے اپنے درختوں کو پانی دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر تم اپنی زمین کو پانی دو، پلا دو اپنی زمین کو، پھر پانی اپنی پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ وہ انصاری غضبناک ہوا اور اس نے کہا یہ آپ کے امزادہ ہے، آپ کے چاچے کا بیٹا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر تم پانی دو، پھر پانی کو روک لو حتیٰ کہ وہ دیواروں کی طرف لوٹ جائے۔ حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2360 اور 2359، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2357۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک فیصلہ کو یہ بظاہر مان لیتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، اس لیے فرمایا کہ وہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف دل میں بھی تنگی نہ پائے۔ بعض اوقات ایک عدالت سے فیصلہ کے بعد اس سے اوپر کی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف رٹ لگنے کا یا رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جیسے ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف جو ہے نا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رد کی جا سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کرنے کے بعد پھر کسی عدالت میں اس فیصلے کے خلاف رد نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے بعد میں فرمائے اس فیصلہ کو خوشی سے مان لو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرے وہ خطا سے معمون اور محفوظ بلکہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار ہو لیکن اس کی دل میں یہ خیال آئے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے اور ایسا کر لیتے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سورۃ نور آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
مسلمان کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کے بات سن لیا اور مان لیا، تسلیم کیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کرے ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہو۔ کئی لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، وہ اپنا مفاد ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کو آپ کے فیصلے پسند نہیں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کیا، یہ جھگڑا لے کر حضرت عمر کے پاس آیا۔ جب عمر کے پاس آئے تو دوسرے آدمی نے کہا، اے ابن خطاب، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے اس معاملے میں۔ اس نے کہا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے تو ہم آپ کے پاس آ گئی۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا، کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ایسی ہی ہے۔ عمر نے فرمایا، اپنی جگہ پر رہو یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آؤ، تمہارے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر جا کر اپنے تلوار لے آئے، اور جس نے کہا تھا کہ ہم عمر کے پاس جائیں گے، ان سے فیصلہ کروائیں گے، اس پر تلوار سے وار کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور دوسرا پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اگر میں بھی وہاں رکا تو مجھے بھی قتل کر دیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گمان یہ نہیں کہ عمر ایمان والوں کو قتل کی جرات کریں گے۔ تو اس پر یہ آیت اترے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آدمی کا خون باطل ہو گیا اور عمر کے قتل سے بری ہوئے عمر، کیونکہ پیغمبر کے فیصلے کے بعد فیصلہ یہی ہے۔ تین باتیں کہنے والا اللہ پر بہتان لگاتا ہے۔ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا دیدار کسی کو نہیں کرایا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا ہے۔ اب میں ممبر رسول پر کھڑے ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ نے اپنے رسول کو معراج کی رات دیدار نہیں کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین باتیں ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا وہ تین باتیں کون سی ہے وہ بتا دیجئے۔ خیال میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا اللہ پر۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین مجھے بات کرنے دے، اور جلدی نہ کرے، کیا اللہ نے نہیں فرمائے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورۃ النجم میں 13 نمبر پہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن اور توش کے بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام 103 نمبر آیت۔ اسے نگاہ ہی نہیں پاتے اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بین سب خبر رکھنے والا ہے۔ کیا تو نے اللہ جل جلالہ کا ارشاد نہیں سنا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب اور یرسل رسولا
فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، سورہ شورى آیت نمبر 51۔ یعنی اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہی لطیف و خبیر ہے، اور کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ سے باتیں کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے باتیں دنیا میں نہیں کر سکتا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے، اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ حق رسالت ادا نہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے جو آپ پر نازل ہوا تو اس آیت کو چھپاتے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي نَفْسَكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا کہ اپنے زوجہ مطہرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل میں وہ بات بھی چھپائی ہوئی تھی جس کو اللہ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طعن سے ڈر رہے تھے، اور ڈرنا تو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب باتیں نہیں جانتا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ آج کا خطبہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور ثواب کی نیت سے شیئر کرو۔ تمہارے ایک شیئر کرنے سے شاید اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو جنت